محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول، تو تمہیں اپنی زندگی کس طرح سے گزارنی ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق۔ اچھا دیکھا، یہ دونوں کلمے کے دونوں حصے جو ہیں وہ نقطوں سے پاک ہے۔ نہ لا الہ الا اللہ میں کوئی نقطہ ہے، نہ محمد الرسول اللہ میں کوئی نقطہ ہے۔ تعجب کی بات ہے کہ نہیں؟ نہ لا الہ الا اللہ میں کوئی نقطہ ہے، نہ محمد الرسول اللہ میں کوئی نقطہ ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ چاہتا ہے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو۔ اللہ ہر چیز سے پاک ہے، وہ جسم سے پاک ہے، وہ ہر چیز سے پاک ہے، نہ اس کو کسی نے پیدا کیا، نہ اس کے ذریعے کوئی پیدا ہوا، وہ ہر ایک چیز سے پاک ہے۔ دیکھو اس حصے میں لا الہ الا اللہ کا جو حصہ ہے اس میں کوئی نقطہ نہیں ہے، اور محمد الرسول اللہ جو دوسرا حصہ ہے اس میں بھی کوئی نقطہ نہیں ہے۔ یعنی اللہ یہ چاہتا ہے، یہ پسند فرماتا ہے کہ میرے رسول کے اوپر کوئی نقطہ چینی نہ کی جائے۔ میرا محبوب جو ہے وہ نقطہ چینی سے پاک ہو، تم اس کے اوپر نقطہ چینی نہ کرو، نہ نبی کے علم پہ بحث ہو، نہ نبی کے علم پہ بحث ہو، نہ نبی کی ذات پہ بحث ہو، نہ نبی کے علم پہ بحث ہو، نہ نبی کی ذات پہ بحث ہو۔ اور یہ خدا رسول کی بات ہے، اسے بس خدا پہ ہی چھوڑو۔ نبی کا کیا مقام ہے کہ خدا نے اپنے زبان سے نہیں بلکہ اپنے کلام سے خود بتا دیا کہ ہر ایک چیز سے خدا بات، جو مرتبہ ہے وہ بھی قرآن میں، جو مقام ہے وہ بھی قرآن میں۔ کتنی آیت ہے جو ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو بلند کرتے ہیں۔ تو اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کوئی نقطہ چینی نہیں ہے، اور اللہ بھی ہر ایک چیز سے پاک ہے، اس لیے اس حصے میں کوئی نقطہ نہیں۔ اچھا، ایک حصے میں لا الہ الا اللہ یہ 12 الفاظ ہیں۔ یہ جب ایک ایک الفاظ کو گنو گے، لا الہ الا اللہ 12 الفاظ، اور دوسرے حصے محمد الرسول اللہ میں بھی 12 ہی الفاظ۔ یہ دونوں کو ملا دو گے تو کتنا ہوگا؟ 24۔ کتنا ہوگا؟ 24۔ اور پورا دن کتنے کا ہوتا ہے دن و رات ملا کے؟ 24۔ اللہ چاہتا ہے کہ 24 گھنٹہ میرے بندے، 24 گھنٹہ میرے بندے ہمارا ذکر کرتے رہیں اور ہمارے محبوب کو اپنا محبوب بنائیں، کوئی نقطہ چینی نہ کریں، ہمارے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں۔ سوچئے یہ کلمے کے بارے میں کبھی سنا تھا اتنا کچھ؟ یہ کلمہ کتنی عظمت والا ہے، اسی لیے تو اسے کلمہ اسلام کہتے ہیں، کلمہ طیب کہتے ہیں۔ پہلا کلمہ طیب اسی لیے کہتے ہیں، یہ اس لیے عظمت والا ہے، یہ اسی لیے داخل اسلام کا پہلا زینہ ہے۔ یہی توحید ہے، یہی ایمان ہے، یہی ایمان کی بنیاد ہے۔ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد۔ اس لیے اس کی عظمت وہی ہے، یہ اللہ نے اس کلمے میں بھی ایسا چیز رکھا ہے کہ یہ نقطوں سے پاک ہے۔ دونوں طرف دیکھیے 12 لفظ ہیں، 24 گھنٹے کی ہماری زندگی ہے۔ تو اللہ ہم سے یہ امید کرتا ہے کہ جب ہم نے اپنے بندوں کے لیے پوری دنیا سجا دی، اس کے جینے مرنے، اس کے اپنے بچوں کو پرورش کرنے، کام کرنے، یہ قرآن کا ایک مقدس آیت ہے جس کا ترجمہ ہے کہ ہماری عبادت کرو، ہماری عبادت کرو، اس کے بعد زمین پہ پھیل جاؤ۔ ہماری عبادت کرو، اس کے بعد زمین پہ پھیل جاؤ۔ زمین کے اندر ہم نے تمہارا رزق چھپا کے رکھا، زمین کے اندر ہم نے تمہارا رزق مطلب سمجھے، وہ چھپا کے رکھا۔ تم جو کمانا چاہتے ہو، اپنے زندگی کو جس طرح سے گزارنا چاہتے ہو، تو اس میں بہت چیز کی ضرورت ہوتی ہے نا، تو وہ چیز ہم نے زمین کے اندر چھپا کے رکھی ہے۔ ہماری عبادت کرو اور زمین پہ پھیل جاؤ۔ تو زمین کتنی بڑی ہے؟ پوری دنیا۔ یعنی کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ اپنے جس محلے میں رہتے ہیں وہیں نوکری کریں، کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ اپنے شہر میں نوکری کریں، کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ اپنے اسٹیٹ میں نوکری کریں، کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ اپنے ملک میں نوکری کریں۔ آپ اپنے رزق کے لیے
اپنے رزق کے لیے پورے دنیا کی زمین میں کہیں بھی پھیل سکتے ہیں، کہیں بھی جا سکتے ہیں، اور اس زمین کے ذریعے آپ کا رزق اس میں ہم نے چھپا کے رکھا ہے۔ آپ کے مقدر کا رزق جہاں ہوگا آپ کو وہیں کھینچ کے لے جائے گا۔ لوگ کہتے ہیں نا کہ جہاں کی مٹی ہے وہیں کھینچ کے لے جاتی ہے، تو اللہ نے کہا ہے کہ ہم نے زمین بنائی ہے، اس کے اندر تمہارا اور سب سے بڑا رزق کیا ہے؟ دانا، دانا، اناج۔ اناج کہاں سے ہوتا ہے؟ زمین سے، جو ہم کھاتے ہیں، جس سے ہماری گروتھ ہوتی ہے، جس سے ہماری گروتھ ہوتی ہے، عقل سلیم آتا ہے، جس سے ہم اپنے بچوں کی پرورش کرتے ہیں، وہ دانا کھانا ہوگا نا۔ کھانا دانا جو ہے وہ زمین کے اندر ہے۔ اور جہاں بھی ہم اپنے رزق کی تلاش کرتے ہیں، اس جگہ ہمیں جو بھی کرنا پڑے، اپنے ہاتھ سے، اپنے محنت سے، اپنے ہنر سے، اپنے عقل سے، اپنے دماغ سے، وہ اس زمین پہ کھڑے ہی ہو کے کر سکتے ہیں۔ تو ہمیں رزق کہاں سے مل رہا ہے؟ اس جگہ سے۔ تو ہماری عبادت کرو اور اپنے رزق کی تلاش میں اس دنیا کے کسی بھی ہمارے زمین جو ہم نے بنائی ہے کسی حصے میں پھیل جاؤ اور اپنے رزق کی تلاش کرو اور اس سے اپنی زندگی گزارو۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ 24 گھنٹے کی ہماری زندگی ہے، کب ہمیں سونا ہے، کب ہمیں اٹھنا ہے، کب ہمیں کام پہ جانا ہے، کب اپنے لیے فکر کرنی ہے، کب اپنے آل اولاد کے لیے فکر کرنی ہے، کب اپنے والدین کے لیے فکر کرنی ہے، کب اپنے کام کے لیے فکر کرنی ہے، کب اپنے اخلاق کے ذریعے ہمارے پڑوسی جو ہیں، ہمارے گھر کے ساتھ جو رہنے والے ہیں، ہمارے رشتہ دار جو ہیں، ہمارے احباب جو ہیں، ان کے ساتھ ہمیں کس طرح سے میل جول رکھنا ہے، وہ سب 24 گھنٹے میں اللہ نے عملی طور پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے آپ کو دکھایا ہے کہ نہیں؟ اب اسی طرح آپ کو اپنی پوری زندگی گزارنی ہے۔ اور اس کلمے میں اللہ نے اتنا بڑا راز پوشیدہ کر رکھا ہے کہ یہ یعنی پورا جو 24 ورڈ ہیں، 12 ورڈ لا الہ الا اللہ کے اور 12 ورڈ محمد الرسول اللہ۔ لا الہ الا اللہ ایک ایسا جملہ بنتا ہے کہ انسان بغیر ہونٹ ہلائے پیدا کر سکتا ہے۔ نزع کے عالم ہو، وہ اگر مومن ہے، اللہ پہ یقین ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدہ ہے، تو یہ کلمہ وہ سب سے آسانی سے پڑھ لے اور کوئی چیز نہ پڑھے، لیکن کلمہ طیب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بہت آسانی سے پڑھے۔ تو ایک سوال اٹھتا ہے کہ اگر مقصد زندگی جو ہم نے کہا نا کہ لا الہ الا اللہ ہے،